السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ما کانا نہیں ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، ان یعمروا یہ کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشرکین کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرے، شاہدینہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اپنے نفسوں پر بالکفری کفر کی، یعنی اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دیتے ہوں۔ یہاں پر مساجدہ کا لفظ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی مساجدہ مسجدیں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے اس سے مراد مسجد حرام ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جمع کا لفظ اس لیے آیا ہو کیونکہ مسجد حرام جو ہے تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ عربوں میں واحد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو یعنی مسجد حرام کو آباد کرنا مشرکین کے لائق نہیں، اس حال میں کہ وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعنی مشرک جو ہیں ایسے لوگ ہیں حابطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ ان کے اعمال جو ہیں ان کو بظاہر نیک لگتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یہ اعمال جو ہے ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، یعنی ان کے یہ اعمال ایمان کے بغیر ایسے ہیں جیسے کوئی بے پھل درخت ہو یا پھر کوئی ایسا پھول جس میں خوشبو نہ ہو، یعنی ان کے یہ اعمال اگرچہ بظاہر ان کو نیک لگتے ہیں لیکن ایمان کے بغیر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک یعمرو آباد کرتا ہے مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، من وہی شخص آمنہ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وقام الصلاۃ وقام اور قائم کرتا ہو الصلاۃ نماز، وآت الزکاۃ وآتا اور ادا کرتا ہو الزکاۃ زکوٰۃ، ولم یخشا اور نہیں وہ ڈرتا، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ سے، فعسا پس شاید اولئک یہی وہ لوگ ہیں ان یکونوا یہ کہ وہ ہوں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ یعنی کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسجد کو آباد کر سکتے ہیں؟ وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا اور تقویٰ کا، جس سے ان تمام چیزوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم کیا تم نے بنا لیا، یہاں پر سوالیہ ہے، اجعلتم کیا تم نے بنا لیا، سقایت الحاجی سقایت پانی پلانا، الحاجی حاجیوں کو، و عمارتا اور آباد کرنا، المسجد الحرامی مسجد حرام کو، کمان اس شخص کی طرح آمانہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وجاہدہ اور وہ جہاد کرتا ہو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستوون تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون نہیں یہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب یہاں پر یعنی مشرکوں کو یہ لگتا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کو آباد کر دینا
یہ بہت ہی فضیلت والے کام ہیں۔ یعنی نہ تو وہ نماز کا اہتمام کرتے، نہ ہی تقویٰ کا، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کی مانند قرار دیا جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو؟ یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یا پھر بعض روایات میں ہے کہ اس کا سبب نزول، یعنی اس آیت کے نزول کا سبب مسلمانوں کی گفتگو کو بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بعض مسلمان منبر نبوی کے قریب جمع تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے فضیلت والا کام حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے فضیلت والا کام مسجد حرام کو آباد کرنا ہے، اور تیسرے نے کہا کہ سب سے فضیلت والا کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طرح بحث کرتے ہوئے سنا اور ان کو ڈانٹا کہ منبر رسول کے پاس اونچی آواز مت کرو۔ تو اسے حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپس کی گفتگو کو آپ کے پاس ذکر کیا۔ یعنی ہم نے جو بحث آپس میں کی، میں نے اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ زیادہ فضیلت والے کام ہے۔ اب یہاں پر فضیلت تو اس کی بیان کرنی تھی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، لیکن سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا اور آخرت پر ایمان لانے کا، کیونکہ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ زیادہ فضیلت والے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم ظالمین، ظالموں کی قوم کو، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان ایمان والوں کی جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بی اموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم، زیادہ بڑے ہیں، دراجاتن، ان کے درجے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہیں۔ واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون، جو کہ اپنی مراد پانے والے ہیں، جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم، ان کا رب، برحمت، رحمت کی، منہ، اپنی طرف سے، یعنی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان، اور رضامندی کی، یعنی اپنی رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، وجنات، اور باغات کی، لاہم، جو کہ ان کے لیے ہوں گے، فیہا، اس میں، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیش، یعنی وہ ان نعمتوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کی فضیلت بیان کی ہے، ان اہل ایمان کی جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت بڑے درجے ہیں، یعنی ان کو اللہ کی رحمت کی رضامندی دی اللہ تعالیٰ نے، اور دائمی نعمتوں کی، جو کہ آخرت میں ان کو ملیں گے، یعنی یہ تمام انعامات، یہ اللہ کی رضامندی آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ کہ وہ لوگ جو اپنے منہ خود ہی میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں، یعنی مشرک، کافر وغیرہ، یعنی اپنے آبائی طریقوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، یعنی اپنے آبائی طریقوں کو ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ نہیں کامیاب، بلکہ کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین، اور ہمیں توحید کی راہ پر چلائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔